صالح، تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایسا عمل کرے گا جو صالح نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا. سیدھا مسئلہ ہے. تو پہلے لفظ کیا ہے؟ من عمل، جو عمل کرے گا. عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل. دونوں کا مطلب ہوتا ہے کام. یہ فعل مت کرو، یہ عمل مت کرو. تو فعل کا مطلب بھی ہوتا ہے کام اور عمل کا مطلب بھی ہوتا ہے کام. دونوں میں فرق کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. جانتے ہیں فعل جو ہوتا ہے جانور بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے، لیکن عمل صرف انسان کرتا ہے. یہ فرق ہے فعل میں اور عمل میں. جی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانور ہو جاتا ہے. جب انسان جانور ہو جاتا ہے تو وہاں پر عمل نہیں آتا، فعل آتا ہے. جیسے پہلے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو لے کر باہر جاتے ہیں اور ہیلے بہانے سے اپنے باپ سے ان کو الگ کرتے ہیں اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں. دیکھو کہاں پہنچا دیا انہوں نے، کنویں میں. اب ایک قافلہ آتا ہے پانی نکالنے کے لیے، ڈول اندر ڈالتا ہے تو وہ ڈول کو پکڑ لیتے ہیں. اب وہ حیرت زدہ ہو کر کے کہتا ارے یہ کنویں میں بچہ کہاں سے آیا، اتنا خوبصورت بچہ. نکالتے ہیں اور وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، مصر کے بازار میں بیچ دیتے. دیکھو ایک بچہ ہے جس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور اللہ نے اس بچے کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا. ایک نکتہ یہ ملا، دنیا کتنا بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اگر اللہ اسے عزت دینا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی. ایک بات اور معلوم ہے، اللہ جس کو اونچا اٹھانا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اگر اس کو نیچا دکھانا چاہیں نہیں کر سکتی. ایک بات اور معلوم ہے کہ اللہ جس کو دولت دینا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اس کے پاس دولت آنے سے نہیں روک سکتی. اور اگر کسی کو اقتدار کی کرسی سے اتار کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دے تو کوئی اس کو فٹ پاتھ سے کرسی پر نہیں لے جا سکتا. معلوم ہے آپ کو؟ جی. حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کہاں بھیجا تھا؟ ایک دم نیچے بھیج دیا تھا، زمین کے نیچے. یہ زمین یہ ہے اور کنواں تو نیچے ہے نا، کنویں میں چلے گئے اور اللہ نے ان کو اٹھا کر کے انہوں نے نیچے پھینک دیا. اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا. اور یہی بھائی ہیں، جب قحط پڑا تو تمام بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، اس لیے کہ گاؤں میں غلہ نہیں ملا تھا، قحط پڑ گیا. اب آئے ادھر سے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان گئے. فعرفہم، حضرت یوسف ان کو پہچان گئے، لیکن بھائی ان کو نہیں پہچان سکے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تو مر مرا گیا ہوگا. اتنا بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو غلہ دے دیا اور جو پیسہ انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے غلے میں رکھ دیا. ایک بات یہ معلوم ہے کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. معاف کرنا سیکھو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آدمی کو بھی معاف کر دے جو آپ کو گرانا چاہتا ہے. آپ اگر ایسے آدمی کو معاف کر دیتے ہیں جو آپ کو گرانا چاہے تو اللہ آپ کو اونچا اٹھا لے گا. یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے نیچے پھینک دیا، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. اور وہی بھائی محتاج ہو کر کے ان کے سامنے آئے، پیسہ لیا، غلہ دیا اور پیسہ ان کے سامان میں رکھ دیا اور کہا، پوچھا اور کوئی ہے؟ ان کا ایک سگا بھائی بھی تھا نا، بنیامین.
پوچھنے لگے وہ کوئی اور بھی ہے؟ بولے ہاں ایک بوڑھا باپ ہے ہمارا یعقوب، اور ایک بھائی ہے۔ حضرت یوسف سمجھ گئے میرا بھائی زندہ ہے بنیامین۔ کہا کہ اب کے جب آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا، نہیں تو غلہ نہیں ملے گا۔ دوسری بار آئے، ابا کے پاس پہلے پہنچے، کہا کہ ابا وہ بنیامین کو بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ باپ نے کہا جیسے یوسف کو لے گئے تھے حفاظت کرنے کے لیے اور پتہ نہیں کہاں ڈال کر کے آ گئے، اب اس کو بھی لے جا رہے ہو، لے جاؤ۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنی دولت، اپنا گھر، اپنے بال بچے، اپنا کھیت، اپنی کھیتی باڑی کسی انسان کی حفاظت میں نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بہترین حفاظت اللہ کرتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت گہرا ہو۔ جی ایک بات یہ معلوم، اب حضرت بنیامین آئے، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے، اور ان کو یہ اس لڑکے کو ہٹا دو یہاں سے، سامنے سے، تو اسے تنہائی میں لے گئے۔ اب حضرت بنیامین بھی نہیں پہچان رہے کہ یوسف میرے بھائی یہی ہے۔ تنہائی میں لے گئے محل میں، کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت بنیامین نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا کہ انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لے گئے، کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں، آئی ایم یور برادر، میں تیرا بڑا بھائی ہوں۔ آپ رونے لگے حضرت بنیامین۔ اللہ، برسوں بعد ایک بچھڑا ہوا بھائی ملا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مر گیا ہوگا، سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے جلسوں کا نظام بہت خراب رہتا ہے، اسی وجہ سے میں جلسے میں نہیں آتا، اور لینا بھی نہیں جلسہ ولسہ بھی ادھر کہیں، بالکل بھی نہیں۔ خاص طور سے بہار اور بنگال کا تو معاملہ بہت خراب ہے۔ لاؤڈ اسپیکر ہے، اتنا بڑا جلسہ ہے، لاؤڈ اسپیکر کی حالت دیکھو کتنی بری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں سے لاتے ہو بھئی آپ لوگ؟ چھی۔ کیا انتظام ہے؟ انتظام ہے، ایک لاؤڈ اسپیکر خراب ہو تو دوسرا ہونا چاہیے، جلسہ ہے، بار بار تھوڑی ہوتا ہے۔ چلیں اسے ختم کریں، نکلتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا جلسہ ہے، لاؤڈ اسپیکر برابر نہیں۔ یہ گانے وانے کے لیے لے جاتے ہیں تو بہت اچھا بجاتے ہیں یہ لوگ۔ پیسہ بھی نہیں دینا، نہیں پیسے مت دو اس کو، پیسے مت دو، پیسے نہیں دینا اس کو۔
پانی جی. تو حضرت بنیامین سے کہنے لگے کہ میں تیرا بھائی ہوں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ. بھائی جب گئے تو بنیامین کو لے کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو یوسف علیہ السلام محل میں گئے اور کہا کہ جانتا میں کون ہوں؟ بولے نہیں. بولے میں تیرا بھائی ہوں. اب اگلا ٹکڑا دیکھیں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو غم مت کر تیرے بھائی جو تیرے ساتھ کرتے تھے اور تیرے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا. دیکھو بہت غور سے سنو بیٹھو. ہاں بہت غور سے. تو فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا ہے یہاں پہ؟ یعملون ہے. اچھا اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن قوم ایسی خراب کہ 950 سال میں تقریباً 80 لوگ ایمان لائے. آج کتنی پیڑھیاں گزر جائیں؟ 18 پیڑھیاں. بھائی آدمی زیادہ سے زیادہ کتنا جیتا ہے؟ 60 سال نا. 950 سال کتنا ہو گیا؟ 9 پیڑھیاں 9 نسلیں ختم ہو جائیں، صرف 80 لوگ ایمان لائے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے، بہت قلیل تھے، بہت قلیل. اچھا اب اللہ کہتا ہے، بہت غور سے سنو. اب دیکھو اللہ فرما رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. دیکھو جملہ وہی ہے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہاں کہا جا رہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ظاہر ہے کہ جملہ تو وہی ہے، پھر یفعلون کہا گیا یہاں اور وہاں یعملون کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے ایک جرم کیا تھا، ایک گناہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا. مارا نہیں تھا، مارنے کا ارادہ کیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا. لیکن یہاں دیکھیے مسلمان ہیں، یہ جرم کیا ہے مگر پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یعملون، عمل کر رہے ہیں یہ جو کام کرتے تھے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا اے نوح جتنے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. اللہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس اب آگے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو تم رنجیدہ مت ہو اس چیز پر جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہاں یفعلون ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی ایمان قبول نہ کرے، جی ایمان قبول نہ کرے، کافر رہے، مشرک رہے، تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں ہوتا ہے. جانور ہے وہ، اس کے لیے فعل کا لفظ استعمال کیا گیا. اور وہاں دیکھو گناہ ہوا مگر شرک نہیں کر رہے تھے. وہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، شرک نہیں ان کی زندگی میں، کفر نہیں ہے، نبی کے بیٹے ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے جرم کے باوجود عمل کا لفظ استعمال کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور یا فعل کا لفظ استعمال کیا گیا جو جانور کے لیے بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی آدمی ایمان نہ لائے، شرک کرے، تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں ہوتا ہے. مشرک جانور ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جملہ وہی ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وہاں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہے وہی جملہ وہی ہے، لیکن ایک جگہ یفعلون ہے اور ایک جگہ یعملون. بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، توحید دیا، ورنہ آپ کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں اندھے بہرے گونگے ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہوتا. ان شر الدواب عند اللہ، دابا ہوتے وہ جانور ہوتے، جانور. جی
تو یہ فعل اور عمل میں فرق ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی وجہ سے ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے لیے عمل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, فعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خالق کے لیے فعال لما یرید, جی یہ ہے نا, عمال لما یرید نہیں ہے. اللہ عمل کرتا ہے, یہ کہنا جائز نہیں ہے, فعل کرتا ہے, فعل. جیسے حضرت زکریا اور ان کی بیوی دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ جہاں جس اسٹیج پر پہنچ کر کے بچے نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اب وہ خوشخبری دی جاتی ہے, اور کہاں خوشخبری دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں. قائم یصلی فی المحراب, وہاں محراب میں کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے کھڑے ہیں. فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بشارت دی جاتی ہے آپ کو کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا. ارے حضرت زکریا کہہ رہے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. ارے مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. میں تو بوڑھا ہوں ٹھیک ہے, لیکن میری بیوی بڑھیا ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ بھی ہے. ایک ہوتا ہے بڑھیا ہونا تو اسے بچہ نہیں ہوتا, اور دوسرے وہ بانجھ بھی ہو. فرشتہ کیا بولتا ہے؟ کذالک یفعل اللہ ما یشاء. یفعل ہے, دیکھو کذالک یفعل اللہ, یعمل نہیں ہو, کذالک یفعل اللہ ما یشاء. اللہ جو چاہے کرتا ہے. اور آگے ہی مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے, فرشتہ آتا ہے کہتا ہے تیرے بچہ ہوگا. وہ پریشان ہے, یہ بڈھے سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے بچہ پیدا ہوگا, اور وہاں ایک کنواری لڑکی سے کہا جا رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ تیرے بچہ ہوگا. اب وہ کہہ رہی ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. یفعل نہیں ہے, یخلق ہے وہاں. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم میاں بیوی تو موجود ہے نا, سبب ہے بچہ پیدا کا, لیکن ضعیف ہے, سبب ضعیف ہے, اور وہاں تو سبب ہی نہیں ہے نا. خالی عورت سے بچہ کہاں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے وہاں خلق کا لفظ استعمال کیا, پیدا کر. وہ چاہے تو بڑھیا کو بھی بچہ دے سکتا ہے, بوڑھے جوڑے کو, اور اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی صرف عورت سے بچہ پیدا کر سکتا ہے. جی یہ ہے. تو گویا میاں بیوی کا جہاں تک معاملہ تھا, اگرچہ بوڑھے ہیں وہ, لیکن سبب تو موجود ہے نا, اگرچہ سبب ضعیف ہے, کمزور سبب ہے وہ, تو میرے دونوں ہے نا, لہذا وہاں یفعل کہا گیا. اور وہاں سبب ہے ہی نہیں, وہاں صرف عورت ہے, مرد نہیں ہے. کہا گیا یخلق ما یشاء, وہاں تخلیق کا معاملہ ہے. بہرحال یہ تو نکتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں, وہ تقریر ہے, وہ دوسرے لوگ سنائیں گے. جی دیکھو یخلق ما یشاء یفعل ما یشاء, فعل اور عمل میں فرق, فعل اور خلق میں فرق. جی تو یہ تو ہوا عمل کس کو کہتے ہیں. اور اللہ کے نزدیک صرف عمل کافی نہیں ہے. ایک قوم ہے کہتی عمل کرو عمل کرو عمل کرو, پورا لاؤ لشکر لے کر کے چلتے رہتے ہیں, عمل کرو عمل کرو عمل کرو. ارے بھائی صرف عمل کرنے سے تھوڑی آدمی جنت میں جائے گا. لوگ کہتے عمل کرو جنت میں جاؤ گے, نہیں, عمل سے کوئی تھوڑی جنت میں جاتا ہے. عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ صالح ہو. عمل صالحا, عمل صالح ہونا چاہیے, صالح. اور جو عمل صالح کرتا ہے وہ صالحین میں سے ہوتا ہے, صالحین میں سے ہوتا ہے. اور یہ صالح ہونا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کا خلیل ابراہیم یہ دعا کرتا ہے, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. جو تمنا یہ کرے صالحین کے ساتھ ملنے کے, اور وہ بھی اللہ کا خلیل, صالحین کا مرتبہ دیکھو کتنا ہوتا ہے, کتنا بڑا ہوتا ہے صالحین. اور حضرت یوسف جن کا بھی تذکرہ گزرا, دعا کر رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور ان کو دنیا بھی عطا کی گئی, اور علم کیسا, ہم لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے. دعا کر رہے ہو
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ 2-4 بیگھے کھیت ہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، چلو بھائی ایک بنگلہ بنا لیے، ایک مکان بنا لیے، کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے. اس آدمی کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت دے دی تھی. دعا کر رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، میرے رب لوگ ترستے ہیں 1-2 بیگھے کھیت کے لیے، تو نے مجھے پوری سلطنت دے دی ہے، بادشاہ بنا دیا ہے. یہ تو دنیاوی نعمت ہے. اور دینی نعمت، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، تو نے مجھے سکھایا ہے خوابوں کی تعبیر. آپ خواب دیکھتے ہیں نا، کسی سے پوچھئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، بتا پائے گا؟ نہیں بتا سکتا. خواب کی تعبیر، آدمی خواب دیکھتا ہے، حقیقت میں اس خواب کا مطلب کیا ہے صحیح، یہ علم عطا کیا گیا تھا حضرت یوسف کو. ایسا علم سب کو نہیں دیا جاتا جی. تو دنیا بھی دی گئی اور دین بھی دیا گیا، اور دین کا سب سے عجیب و غریب علم دیا گیا. جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں سب دین کا علم پڑھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے دنیا بھی دی ہے اور دین بھی دیا ہے. پیغمبر کا بیٹا ہوں. رب قد آتیتنی من الملک، دنیا، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، ایک عجیب و غریب علم. تو فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری موت ہو تو اسلام کے اوپر ہو اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. ارے ہٹاؤ بھائی ان لوگوں کو یار، پیسہ پیسہ پیسہ، چل. توفنی مسلما، پیسہ بولے، ابھی کیا بول رہا ہوں میں، سلطنت دے دی گئی، 10 روپے کے لیے دوڑ رہے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، پوری بادشاہت دے دی گئی مصر کی ایک، اور علم بھی دے دیا گیا. لیکن عاجزی دیکھو، ابھی آپ کے پاس بنگلہ ہو جائے، 2-4 گاڑیاں ہو جائیں تو آپ کا پیر زمین پر نہیں پڑتا ہے. یہاں پوری بادشاہت دے دی گئی، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، تمہارے لیے نماز، تمہارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، نیکی کے لیے وقت نہیں. اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ نبی ہے، بادشاہ ہے، اور علم کتنا بڑا دیا گیا ہے، لیکن کوئی ناز نخرہ نہیں. دعا کر رہے ہیں میرے رب موت دینا تو مسلم ہو کر موت دینا جی، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. یہ تمنا حضرت یوسف کی ہے. صالحین بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، صالح عامل صالح. چلیے اب سلیمان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کون ہے؟ اتنی بڑی بادشاہت ہے کہ آپ کو تو حکومت ملتی ہے انسانوں پر، یہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر حکومت تھی. یہ چڑیوں کی بولی سمجھتے تھے، چیونٹیوں کی بات سمجھتے تھے. بڑی پریشانی جی. جن کنٹرول میں تھے جی، جنوں کو کوئی کنٹرول میں کر سکتا ہے؟ نہیں. اور چیونٹی کی کوئی بات، بایولوجی اتنا زوولوجی اتنا آگے بڑھ چکی ہے، زوولوجی پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں علم الحیوانات، ذرا ان سے پوچھئے، کالجز میں پڑھتے ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے، سمجھتے ہیں کیا؟ چڑیا کیا بول رہی ہے سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں سمجھتے. تو یہ دیکھو، بادشاہت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب علم دیا گیا ہے. سائنس کے پاس وہ علم نہیں ہے، پڑھاتے ہیں خالی، لیکن پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. اب لشکر لے کر کے جا رہے ہیں، لشکر لے کر کے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے جہاں چیونٹیوں کا مکان تھا. تو جو چیونٹیوں کی رانی تھی اس نے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. عادت سے مجبور ہے، عادت سے کچھ سمجھتا ہی نہیں ان کو. نام تو مسلمان ہوتے ہیں نا، دیکھ دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جاتا. مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان بہت شاندار ہوتا ہے، معلوم ہے، چال ڈھال انداز بیٹھنے کا تو وہ مسلمان ہوتا ہے.
50 ارب. جی تو سلیمان اپنا لشکر لے کر کے جا رہے ہیں. چیونٹیوں کا ایک مکان تھا جس کو اینٹ ہل بولتے, بہت ساری چیونٹیاں تھیں. تو چیونٹیوں دکھا دو نا, بچھاؤ نا, تو چل رہے ہیں لے کر کے. اب چیونٹیوں کی جو رانی تھی وہ چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. نمل ادخلوا مساکن لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے شعوری میں کچل نہ ڈالے. دیکھو ایک چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی کو بھی نہیں مارتا ہے. کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے. اللہ اکبر. گویا کہ وہ چیونٹی جو بول رہی ہے, چیونٹی اتنی عقل نہیں ہے ان کے پاس, انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے. قتل اگر ہوگا تو بے شعوری طور پر, لاشعوری طور پر ہو سکتا ہے. جان بوجھ کر کے کوئی مسلمان کوئی چیونٹی نہیں مار سکتا. یہ چیونٹی بول رہی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اگر کوئی چیونٹی مر گئی تو لاشعوری طور پر, جان بوجھ کر مسلمان چیونٹی نہیں مارتا. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے, اور خود چیونٹی بول رہی ہے. چیونٹی مسلمان ٹیررسٹ ہے, یہ کون بولتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے. ارے قرآن رحمت کی بات کرتا ہے, محبت کی بات کرتا ہے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا. ایک نکتہ اور ملا کہ سب سے بہترین حکمراں وہ ہوتا ہے جو اپنے رعایا کا خاص خیال رکھے, انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دے. دیکھیں چیونٹی ہے, وہ بول رہی ہے کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچائے, اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. ایک بہترین حکمراں کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے چیونٹی کی؟ حضرت سلیمان بادشاہ, ان کے سیاق میں بات کہی جا رہی ہے کہ ایک حکمراں کیسی کتاب ہے. اب آپ لوگ کیا سمجھو کہ بہرحال کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ جاؤ تو اچھا ہے. لا یات. اب جب چیونٹی بولنے لگی چلے بلوں میں گھسو, بلوں میں گھسو, حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے چیونٹی کیا بول رہی ہے. زوالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے, مگر آج زوالوجی کے طالب علم سے پوچھئے علم الحیوانات کے کہ چیونٹی کیا بولتی ہے, نہیں بتا سکتا. ان کے پاس کا تھیری ہے, یہاں پریکٹس ہے, یہاں پریکٹس ہے. سمجھ رہے وہ چیونٹی کیا بول رہی ہے؟ چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے اور مسکرا کر کے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا من قولها, پہلے تبسم اسماعیل, پھر اس کے بعد لاف. فتبسم ضاحکا, فتبسم تبسم ہے یہ مسکراہٹ ہے, اور ہنسنا ہنس پڑے ہو. فتبسم ضاحکا من قولها, چیونٹی کی بات پر پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے اور دعا کی. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سو تقریر کہتے ہیں جی, سو قرآن ہو حدیث ہو. حضرت سلیمان ہنس پڑے چیونٹی کی بات سن کر کے, پھر وہی دعا کر رہے ہیں. ایک نکتہ یہ ملا, اللہ اگر کسی کو نعمت دے اللہ سے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میرے رب تیرا فضل ہے جو دے دیا گیا. آج ایک مکان بنا لیتا ہے, گاڑی لے لیتا ہے, مزاج سمجھ میں نہیں آ رہے, ایٹیٹیوڈ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ ہے, جنوں پر حکومت ہے, چیونٹیوں کی زبان سمجھتا ہے, اور علمنا منطق الطیر, چڑیوں کی بولی سمجھتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے. دنیا میں ایسا کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے جو بتا دے کہ چڑیا کیا بول رہی ہے, چیونٹی کیا بولتی ہے. اس کا مطلب یہ ہو. ایک نکتہ اور ملا کہ قرآن وہاں سے بات کرتا ہے جہاں سائنس اپنا دم توڑ دیتی ہے. بات وہاں سے شروع کرتا ہے قرآن جی, جہاں سائنس اپنا دم توڑ دیتی ہے, ختم ہوتی ہے, قرآن وہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہے. تم چیونٹی, تم زوالوجی پڑھا رہے ہیں؟ بولے ہاں پڑھا. ارے کون ہے آپ؟ بولے زوالوجی کا پروفیسر ہوں, علم الحیوانات کا پروفیسر ہوں. اچھا یہ چیونٹی جو ہے وہ کیا بول رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں, تھیری پڑھا رہے بیچارے. یہاں پریکٹس ہے. علمنا منطق الطیر, اور پھر دعا کر رہے اس نعمت پر. علم ملے تو نعمت, علم ملے تو نعمت ہے اللہ کی, اس پر شکر ادا کرے. دولت ملے تو شکر ادا کرے. دیکھو قال رب اوزعنی, اوزعنی کا مطلب توفیق دے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت, اللہ کا شکر ادا کرے. نعمت ملے تو, پیسہ ملے تو شکر ادا کرے. اور شکر کیا ہے؟ ناز نخرا نہ کرے. کہیں دین کا کام ہو, دین کے کام میں پیسہ لگا دے. کسی غریب کو, محتاج کو دے دے, دینے سے گھٹتا نہیں ہے جی.
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وان اعمل صالحا ترضا، مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں کون سا، خالی عمل نہیں، صالح عمل کروں۔ چلو ہم کو کتنے پوائنٹ پر پہنچ کر کے دنیا چھوڑ دینی چاہیے اور عمل صالح کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ آئیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہم نے وصیت کی۔ ماں باپ انگلی پکڑ کر بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا تو کہتے ہیں ابا کو کیا سمجھتا ہے، ابا کو کیا سمجھتا ہے، گدھے کہیں کے، تجھ کو پالنے میں جی جان لگا دیا ہے، اپنے خون کا قطرہ تجھے دے دیا ہے، تو کہتا ہے کہ ابا کو کیا معلوم، تو بہت قابل ہو گیا، ابا کو کیا معلوم۔ انگلی پکڑ کر جس نے تمہیں چلنا سکھایا ہو بولتے ہیں ابا کو کیا معلوم ہے، اچھا ابا کو کہا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں کے حقوق بڑے ہیں جی، 3 حقوق ہیں ماں کے بڑے، اور درجہ کس کا بڑا ہے، درجہ باپ کا بڑا ہے، حق ماں کا بڑا ہے۔ درجہ اور حق میں فرق کیجیے جی، ماں کا حق باپ کے حق سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ 3 کام وہ کرتی باپ کر ہی نہیں سکتا۔ پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینہ، باپ نہیں رکھ سکتا۔ پیدا کرتی ہے بچے کو، وضع حمل کے وقت موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، بعض عورتیں بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جاتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی دودھ پلاؤ 2 سال تک، حولین کاملین، تو 3 کام تو ایسے کرتی ہے کہ باپ نہیں کر سکتا، لہذا 3 جو ہے درجہ، 3 حق تو ایسے بڑا ہو گیا، لیکن درجہ باپ کا بڑا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، باپ کا جوتا ضروری ہے جی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں ماں کی قسم نہیں کھائی ہے، باپ کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی، اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں ماں کی قسم نہیں کھائی گئی کہیں بھی جی، باپ کی قسم کھائی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حق تو ماں کا بڑا ہے مگر درجہ باپ کا بڑا ہے، یہ فرق رکھا جائے دونوں کے درمیان۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ میں جس لیول سے بولتا ہوں شاید سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو صالح ہو، اور یہی نہیں بلکہ واصلح لی فی ذریتی، یہ صالحیت، یہ صالح ہونا میری ذریت میں بھی ڈال دے، یعنی مجھے بھی نیک بنا، صالح بنا، اور میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ تو آپ کو خود اچھا بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اچھا بنانا ہے، یہ واصلح لی فی ذریتی کیا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب آدمی جوان ہو جائے اور 40 سال کا ہو جائے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آدمی نیک عمل کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ اب دنیا چھوڑنے والا ہے 40 سال کے بعد، اس وجہ 40 سال کا حوالہ دے گا، 40 ایئرس بتائے گا، 40 سنہ، اس لیے کہ آپ جانے والے ہو گیا، بس تمہارا کام دا اسٹوری از گوئنگ ٹو فنش، کہانی ختم ہونے والی ہے، دا اسٹوری از گوئنگ ٹو فنش 40 سال کے بعد۔ اب یہ بیماری وہ بیماری، پتہ نہیں بچے پیسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، بیچارہ کھانستا رہتا بیٹھا رہتا ہے۔ تو 40 سال کا ہو جاؤ تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وان عامل، یہ 40 سنہ کا حوالہ دیا گیا کہ آپ نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نیک عمل۔ تو بھیا عمل کے بعد صالح ہو جاؤ تو مرتبہ کیا، چلیے یہ تو قرآن کی آیت ہے، اب حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن شقیق بن سلمۃ قال قال عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
कुन्ना इदा सल्लैना खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलना अस्सलामु अला जिब्रील अस्सलामु अला मीकाईल अस्सलामु अला फुलानिन व फुलानिन फल्तफता इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इदा सल्ला अहदुकुम फलियकुल अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुमूहा असाबत कुल्ल अब्दिन लिल्लाहि स्वालिहीन फ़िस समावाति वल अर्ज़ व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिस सलाह। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताबुस सलाह में लाए। देखो सहाबा कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि जब हम लोग नमाज पढ़ते तो हम लोग क्या बोलते हैं? सलाम हो अल्लाह पर अल्लाह पर सलाम हो, तो अल्लाह पर सलाम हो है, अल्लाह पर सलाम हो मना किया आपने। वो कहते थे जिब्राइल पर सलाम हो, मीकाइल पर सलाम हो, फला पर सलाम हो, फला अस्सलामु अला फलान व फलान। वो ये भी कहते थे कि अल्लाह पर सलाम हो। अरे अल्लाह पर सलाम की क्या जरूरत है भाई, अल्लाह तो खुद सलाम है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अल्लाह खुद सलाम है। सलाम का मतलब क्या? अल्लाह सलाम है, उसकी सिफत है कि वो सालिम है, महफूज है तमाम वजूब और नकाइस से। जी अल्लाह के अंदर कोई ऐब नहीं है, वजूब और नकाइस से पाक है, इसी वजह से वो सलाम है। तो अल्लाह के बारे में नहीं कह सकते अल्लाह पर सलामती हो, सलामती के हम मोहताज हैं, अल्लाह तो सलाम है। औरतें आई हुई हैं एक हदीस उनके लिए, पहले इस हदीस पर रुके रहिए अभी। सलाम, अल्लाह सलाम है। सलाम का मतलब उसके अंदर कोई ऐब नहीं, सालिम है, वो महफूज है वो। जी अभी इस हदीस पर रुके रहिए। दूसरी हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अता जिब्रीलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़िही खदीजतु क़द अतत माहा इनाउन फ़ीहि इदामुन औ तुआमुन औ शराबुन फ़इज़ा हिय क़द अततका फ़क़रा अलैहा अस्सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा बिबैतिन फ़िल जन्नति मिन क़स्बिन ला सख़ब फ़ीहा वला नसब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मनाक़िब। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसी बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब में लाए। एक दफ़ा जिब्रील आए और नबी के पास आ गए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी जो बीवी है खदीजा वो आ रही है, उनके हाथ में एक बर्तन है, बर्तन के अंदर शायद सिरका है या कोई खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है। आपको मालूम है, फरिश्तों को मालूम नहीं है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के हाथों में क्या, वो बर्तन में क्या है। इसका मतलब फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं होता है जी। वो कहते हैं फलां साहब ये बता देते, फलां साहब होता, वो झूठे हैं सब, बदमाश है, वो तो बदमाश है सब, फरिश्ते को गैब का इल्म नहीं होता। वो कह रहा है कि बर्तन तो देखा है मैंने हाथ में, लेकिन उसमें क्या है मालूम नहीं, कयास कर रहे हो क्या। माहा इना, उनके पास एक बर्तन है लिए आ रही हैं, फीहे एदामुन सिरका होगा, और तुआमुन कोई खाने की चीज़ होगी, और शराबुन कोई पीने की चीज़ होगी। वो आपकी बीवी आ रही है आपके पास। कितनी मोहब्बत की है इस औरत ने नबी से, और कितनी बड़ी थी अल्लाह से मोहब्बत करने वाली कि अल्लाह सलाम भेज रहा है। मैंने तो नहीं पढ़ा कि किसी को अल्लाह का सलाम आया हो सिवाय इस औरत के। हमारी औरतों को तो फैशन से फुर्सत नहीं है। ये कैसी औरतें बोले तो अल्लाह, ये अल्लाह से दूर है ये सब, और आप भी अल्लाह से दूर हो तो बरकतें कैसे आएंगी। ये औरत है इतनी नेक है, नबी पर सब कुछ निछावर कर दिया, और नबी पर जो सब कुछ निछावर कर दे तब अल्लाह का सलाम आता है, ऐसे नहीं आता। किसी के लिए अल्लाह का सलाम नहीं आया सिवाय इस औरत के, हज़रत खदीजतुल कुबरा मकाम। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को किताबुल मनाक़िब में लाए। मनक़बत है, तारीफ़ है, तौसीफ़ है हज़रत खदीजतुल कुबरा की। तो कहा कि पहले अल्लाह का सलाम बोलिए कि अल्लाह ने उनको सलाम कहा है, फिर उसके बाद मेरी तरफ से सलाम बोलिए। और कहा कि अल्लाह ने ये कहा है कि मेरी उस बंदी को खुशखबरी दे दो कि मैंने उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर रखा है कस्ब का। कस्ब जानते हैं, लूलूल मुजव्वफ, मोती देखो, मोती कैसा होता है मोती। ये औरतें बेचारी जाती हैं कहीं पर कुछ 100-50 हज़ार 2,000 की लेकर के कोई चीज़ जेवर और आ जाती है।
پورا مکان، ایک مکان کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے خاص طور سے وہ موتی جو اندر سے خالی ہوتا ہے، ملتا التا نہیں ہو، اندر سے خالی ہوتا ہے، مجوف ہوتا ہے، ایسے موتیوں کا پورا مکان تیار ہے. پوری زندگی لگا تو پورا گاؤں مل کر کے موتی تو کیا موتی کا مکان بنا سکتا ہے کوئی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ دنیا میں کسی نے موتی کا مکان بنایا ہو. اللہ نے فرمایا خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے موتیوں کا ایک مکان تیار ہے، وہ بھی اندر سے خالی موتی جو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، وہ ملتا نہیں ہو. لولون مجوف وہ القصب، وہ قصب ہے. اور لا صخب فیہا ولا نصب. صخب ایسیا شور شرابہ نہیں ہے. نوجوانوں کو دیکھو بھڑ 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 پہ. یہ شور جو ہے یہ ناجائز ہے، شور کرنا بلا وجہ حرام ہے. یہ جتنی تیزی سے وہ پیچھے کچھ لگا لیتے ہیں آواز اور بڑھ جاتی ہے. ارے مردود کہیں کہ بدماش، تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا پھرا، کتنی گالیاں کھاتا ہے دن بھر میں اور کتنی بددعائیں لیتا ہے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو، کوئی دماغ کا پیشنٹ ہو، بھڑ 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 چلے جا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے جیسے یہ بیچارے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو، ہوائی جہاز ان کی ہے. اے ہوش کے ناخن لوگ، پاگلو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ بولے تو تمہاری کوئی اوقات ہے؟ بھڑ 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 کرتے پھر. حرام ہے یہ اپنی آوازوں سے کسی کو تکلیف پہنچانا. وخصوص میں صوتی، ارے منہ سے آواز نہیں نکال سکتے. ان انکر الصوات لصوت اللہ بلا وجہ، کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں کہ گدھوں سے بری آواز نکالتے چلتے پھرتے ہیں. اللہ. تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دیجیے ایسا محل ہے وہاں شور نہیں ہے. آہا، اس کا مطلب ہے شور کا تعلق دل سے ہے. آدمی زیادہ شور اگر کرے تو اس کا ہارٹ متاثر ہو جاتا ہے. ہاں، یہ جو مر رہے ہیں یہ اسی شور کی وجہ سے مر رہے ہیں. دل کی جو بیماریاں اور ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اس کا کافی اثر ہے ان نالائقوں کی وجہ سے. یہ جو بھڑ 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 کرتے پھرتے یہ خود مر جائیں گے اور دوسروں کو مار ڈالیں گے. اس لیے کہ تعلق سماعت کا ڈائریکٹ دل سے ہے. آدمی جتنی تیزی سے، جتنی تیز آواز سنتا ہے دل کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھو، بلا وجہ چلاؤ نہیں. جب ضرورت ہو چلانے کی تب چلاؤ. اب آدمی وہاں جا رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، اے بھائی اب یہ ضرورت ہے تو تیز آواز کیجیے. بلا ضرورت تیز آواز نہیں کر سکتے. پانی پلائیے. پڑھ 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 پڑھ. اوقات کیا تمہاری؟ کوئی اوقات ہے؟ تو میری بندی کو خوشخبری دے دو، موتیوں کا محل ہے جس میں شور شرابہ نہیں ہے. لا صخبہ لا سیاحہ، کوئی چیخ پکار نہیں وہاں پہ، اور ولا نصب، تھکن نہیں ہے. آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنی بھی نعمت مل جائے، تھک جاتا ہے. کہتے یار بور ہو رہا ہوں، آئی ایم فیلنگ بورڈم. کیوں بھائی؟ پیسے تو ہے تیرے پاس، بور ہو رہا ہے. بولے تو جنت میں چیز نہیں ہے، بوریت نہیں ہے وہاں پہ. اے نہ موت ہے، نہ بوریت ہے، نہ بڑھاپا ہے. جب تک جوان تھا تب لائنیں مار رہا ادھر ادھر، آئینے کے سامنے کھڑا، کہاں جا رہا ہے بھائی، یہ ایسے ایسے کر کے. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو چہرہ دیکھتا ہے تو شرما جاتا ہے. یہ وہی چہرہ ہے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے ادھر ادھر کر رہا ہے. بوڑھا ہو جاتا ہے، چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہتا ہے. لیکن جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں موت نہیں. خوبصورت کالا آدمی کو تو گورا بنا دیا جائے گا وہاں پہ. جی جنت جنت ہے. جنت حاصل کر لو، مرنے والے ہو جنت حاصل کر لو، ابدی زندگی اپنی بنا لو. 60-70 سال تو کتا بھی جی لیتا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے. اور all of you have to die، سب کو مرنا ہے، کوئی بچے گا نہیں. اتنا یاد رکھو، اپنی آخرت کی زندگی بنا لو جہاں مرنا نہیں ہے، جہاں موت نہیں ہے، وہاں جہاں جوانی ہی جوانی ہے. جہاں عورتیں، یہ عورتیں جن کے پیچھے نوجوان پڑے رہتے ہیں، کوئی لڑکی ہے اس کے پیچھے لائن مارتے گھومتے ہیں، اگر وہ 10 دن تک نہ نہائے تو منہ سے بدبو آنے لگے، بالوں میں جوئیں پڑ جائیں، کپڑے سے بو آنے لگے. اور وہاں کیسی لڑکی ہے معلوم ہے؟ اگر پھونکتے سمندر میں تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اتنی حسین لڑکیاں ہیں معلوم ہے آپ کو. دوپٹہ لہرا کے تو کائنات میں جھماکے ہونے لگے. وہ لڑکیاں آپ کو نہیں چلیں گی، یہ لڑکیاں چلتی ہیں. یہ لڑکیاں گندگی ہی گندگی ہے، گندگی کے پیچھے گھوم رہے. جی لا صخب فیہا ولا نصب، نہ تو وہاں چیخو پکار ہے کہ آدمی کو شور شرابے سے تکلیف ہو. اور حدیث میں اشارہ ہے کہ شور شرابے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا مکان ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں شور شرابہ نہیں. یہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، کہیں بھی مکان بنا لو، بھڑ بھڑ سے فرصت نہیں ہے.
لا صخب فیہا، اس مکان میں نہ تو شور ہے نہ شرابہ ہے اور نہ نصب ہے، بورڈم نہیں ہے وہاں۔ ارے آدمی اپنے گھروں سے نکل کر کہاں جا رہا ہو بھائی؟ پکنک پر۔ کیوں بھائی؟ گھر میں کیا ہے؟